لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ألا لعنة الله على القوم الظالمين اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین محترم سلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کو مولانا حسن کی آمد اور ولادت باسعادت کی پرمسرت موقع پر تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس پرمسرت موقع کی خوشی اور امام کی آمد کے موقع پر اس جشن کے حقیقی وارث امام زمانہ کی خدمت میں اب تمام بندگان خدا، تمام مؤمنین کی جانب سے مولا حسن کی ولادت باسعادت کی تہنیت پیش کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، چونکہ وقت بڑا محدود ہے اور آپ سے گفتگو کرنی ہے، لہٰذا اور مولا حسن کی سیرت پہ روشنی ڈالنی ہے، لہٰذا چند باتوں کو، چند معروضات کو جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت نبوت میں نے آپ کو پاک کیا ہے اور اس انداز سے پاک کیا ہے جو پاک کرنے کا حق ہے۔ پروردگار عالم نے بڑا اہتمام فرمایا، کیونکہ روایتوں میں ہے کہ نبی کی 9 شادیاں ہوئیں، نبی کی 9 بیویاں تھیں، نبی کی 9 بیویاں، اب نبی کی جتنی زوجاں ہیں یہ بھی اپنے آپ کو اہل بیت نبوت کہہ سکتی ہیں۔ نبی کے بعد نبی کے جتنے چچا ہیں یہ بھی اپنے آپ کو اہل بیت نبوت کہہ سکتے ہیں۔ نبی کے جتنے چچا زاد بھائی ہیں یہ بھی اپنے آپ کو اہل بیت نبوت کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک لطیف اور ظریف نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ نبی کے جتنے سسرالی رشتہ دار ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اہل بیت نبوت کہہ سکتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، یہ انتظام پروردگار ہے، یہ انتظام پروردگار ہے کہ اس نے اہل بیت کے دائرے کو محدود کر دیا، اہل بیت کو محدود کر دیا، اور اس کا اہتمام خود نبی کریم نے اپنے زمانے میں فرما دیا۔ جب ہر انسان یہ سوچ رہا تھا کہ ہم بھی اہل بیت نبوت ہیں، ہم بھی معدن رسالت ہیں، ہم بھی رسول کے اہل بیت میں سے ہیں، تو رسول خدا نے اہل بیت کی محدودیت کا ایک خاص اہتمام فرمایا۔ اور وہ خاص اہتمام کیا تھا؟ وہ خاص اہتمام یہ تھا کہ ایک مرتبہ ہمارا اور آپ کا نبی در فاطمہ پہ آیا۔ در فاطمہ پہ آنے کے بعد نبی نے جناب سیدہ کی یمنی چادر چاہی۔ اب جب یمنی چادر ایک مرتبہ نبی نے اوڑھ لی تو اب نبی کو تشخیص دینی تھی کہ اہل بیت نبوت کون ہیں، معدن رسالت کون ہیں۔ ایک مرتبہ مولا متقیان کو اپنی چادر میں بلایا، امام حسن کو اپنی چادر میں بلایا، امام حسین کو اپنی چادر میں بلایا، امام حسین کے بعد خود جناب سیدہ کو اپنی چادر میں بلایا۔ بلانے کے بعد اپنی چادر کے سرے کو سمیٹ کے کہا پروردگارا اللہم ہاؤلائے اہل بیتی و خاصتی و حامتی لحمہم لحمی دمہم دمی، پروردگارا یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میرے خاص ہیں، یہی میرے حامی ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ میرے عزیزو، اس حدیث کے بعد ایک مرتبہ رسول کی ایک وہ بیوی جو خیر پہ تھی آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد کہا یا نبی اللہ، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی چادر میں داخل ہو جاؤں؟ نبی نے خیریت کی تو سند دی، مگر چادر سے دور رکھا یہ کہہ کے کہ انت علی الخیر، مگر چادر سے دور رہو۔ ارے میرے عزیزو، قیامت نہیں ہو گئی؟ نبی کی جو بیوی خیر پہ تھی، نبی نے جب اسے اہل بیت میں شامل نہیں کیا تو اگر کوئی اونٹ پہ بیٹھنے کے بعد شر پھیلانے والی ہو، اگر کوئی اونٹ پہ بیٹھ کے شر پھیلانے والی ہو جو خیریت کی سند لینے کے بعد اہل بیت میں نہ آ سکی، نبی نے اہل بیت کی محدودیت کا خاص اہتمام فرمایا، اور اس انداز سے اہتمام فرمایا کہ جناب فاطمہ کی یمنی چادر میں اپنے اہل بیت کو سمیٹ کر نبی نے پہچانوا دیا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہی نہیں میرے عزیزوں،
اس کے بعد ایک روایت کے حوالے سے 6 مہینے تک مسلسل اللہ کا نبی ہر نماز سے پہلے، ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے پہلے، ہر نماز کے بعد در سیدہ پہ آتے تھے اور السلام علیک یا اہل البیت النبوہ کہہ کے سلام کیا کرتے تھے۔ اے میرے نبوت کے اہل بیت، تم پر میرا سلام۔ اے میرے نبوت کے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ اہل بیت کی شناخت کرائی جا رہی ہے، یہ اہل بیت کو پہچنوایا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہے نبوت کے اہل بیت۔ جو نبوت کے اہل بیت ہوں گے، جن کے لیے رسول نے حدیث منیت ارشاد فرمائی ہے، وہ انہی صفات کا حامل ہوگا جن صفات کے حامل ہمارے نبی اکرم تھے، جس کے زندہ اور جاوید آج کا وہ ہمارا امام ہے، جس کی ولادت کی تاریخ ہے۔ میرے عزیزو، حدیث منیت ارشاد فرمائی نبی نے، اور بالکل وہی کردار امام حسن نے پیش کر کے دکھا دیا دنیا کے سامنے۔ نبی کا سب سے بڑا ایک کرم یہ تھا، نبی کا سب سے بڑا سرمایہ یہ تھا، نبی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ نبی نے کبھی بھی جارحیت نہیں کی، نبی نے کبھی بھی ملک گیری کی ہوس نہیں کی۔ البتہ جب اسلام پہ حملہ ہوا، نبی اکرم نے دفاع فرمایا ہے، اور دفاع فرمانے کے بعد نبی نے ایک مرتبہ، اسلام میں 82 سے 83 جنگوں کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن 82 سے 83 فتح نصیب ہونے کے بعد پروردگار عالم نے کسی مقام پر میرے حبیب سے خطاب کر کے نہیں کہا اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح نصیب کی، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح نصیب کی۔ لیکن جب نبی نے صلح حدیبیہ میں صلح نامہ کے شرائط لکھے ہیں اور مولا کائنات نے نبی کے بتائے ہوئے شرائط کو تحریر کیا، کفار و نبی کے درمیان یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی، اب پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے میرے حبیب یہ کامیابی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی نبی نے اپنی زندگی میں بتا دیا تھا کہ دیکھو، جنگ کرنا بڑی کامیابی کی علامت نہیں ہے، صلح کرنا بڑی کامیابی کی علامت ہے۔ اب جو لوگ امام حسین کے کردار پہ لب کشائی کرتے ہیں، امام حسین پہ امام حسن کے حوالے سے لوگ لب کشائی کرتے ہیں کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ امام حسن جنگ کو دوست نہیں رکھتے تھے، یا امام حسن جنگ نہیں کر سکتے تھے لہٰذا انہوں نے صلح کی۔ نہیں میرے عزیزو، امام حسن نے اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کیا اور اپنی نانا کی سیرت کے آئینے میں صلح کے ذریعے فتح کا وہ نقارہ بجا دیا جو نقارہ ہمارے نبی اکرم نے صلح کے ذریعے بجایا تھا۔ یہ ہمارے امام حسن کا بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے صلح کے ذریعے شیعان علی کی بھی حفاظت کی، صلح کے ذریعے امام حسن نے وہ جو خلافت وقتاً اور مؤقتاً دی تھی، اس کے دوام کے لیے امام حسن نے ایسی شرائط تحریر فرما دی کہ دیکھو، تمہارے بعد تم کو حق نہ ہوگا کہ یہ کسی اور کو دے دو، یہ اہل بیت نبوت کی طرف دوبارہ پلٹے گی۔ میرا مقصد صلح کے شرائط بیان کرنا نہیں ہے، بس امام کی سیرت کو بیان کرنا ہے۔ امام حسن، میرا عزیزو، بس سیرت کا ایک نقطہ بیان کروں گا اور اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ آج ہمارے قوم کا جوان، آج ہمارے قوم کے پیش رفت کردہ افراد، ترقی یافتہ افراد، باعلم افراد، ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ مولانا بہت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری باتیں برداشت نہیں ہوتی۔ ان سے پوچھا جائے کب آپ کو بہت ساری باتیں برداشت نہیں ہوتی، تو وہ ایک جملہ کہتے ہیں مولانا، جب تک میری ذاتیات کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، آپ مجھے برا کہیے، آپ میرے حوالے سے گفتگو کریے، آپ میرے حوالے سے جتنا لان تان کرنا ہے کریں، لیکن ہمارے گھر والوں کو کچھ نہ کہیں، میرے والد کو کچھ نہ کہیں، ہمارے گھر کے حوالے سے لب کشائی نہ کریں۔ یہ منزل وہ منزل ہے کہ جس منزل پہ آنے کے بعد انسان کے تحمل کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تحمل نہیں کر پاتا انسان، متحمل نہیں ہو پاتا۔ لیکن آئے امام حسن کی زندگی میں دیکھیں کس طریقے سے امام حسن نے ہمیں یہ سیرت دی ہے۔ آیا شام کا ایک شخص جو نہیں جانتا تھا علی کون ہے، جو نہیں جانتا تھا علی کا کردار کیا تھا، جو نہیں جانتا تھا علی کی قربانیاں کیا تھی، جو نہیں جانتا تھا مولا متقیان نے کون سا کردار اسلام کے نشر و نما میں، اسلام کی تبلیغ میں پیش کیا۔
علی کی سیرت سے واقف نہیں تھا، وہ وہی جانتا تھا جو اسے تعلیم دی گئی تھی۔ اس نے اپنی تعلیم کا نمونہ امام حسن کے سامنے پیش کیا مدینے میں آنے کے بعد، اور جب آیا تو آنے کے بعد اس نے مولا کی شان میں اہانت کی، توہین آمیز الفاظ کہے۔ امام حسن مدینے میں تھے، اصحاب موجود تھے، پورا قنبہ موجود تھا، ایک اشارہ اور وہ نابودی کو پہنچ جاتا، وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ جاتا۔ لیکن امام حسن نے 3 ایسے جملے کہے جو ہم سب کے لیے مشعل راہ بن گئے، ہم سب کے لیے آئیڈیل بن گئے۔ جب اس نے مولا متقیان کو نازیبہ الفاظ کے ذریعے خطاب کیا، فوش دی، مولا حسن نے 3 جملے کہے، بھائی کیا تو مسافر ہے؟ بھائی کیا تو بھوکا ہے؟ بھائی کیا تیرے پاس سامان سفر نہیں ہے؟ اگر تو بھوکا ہے تو میں تجھے کھانا کھلا دیتا ہوں، اگر تو مقروض ہے تو میں تیرے قرض کو ادا کر دیتا ہوں، اگر تو مسافر ہے تو میں تیرا سامان سفر کا اہتمام کر دیتا ہوں۔ میرے عزیزو، اب سمجھ میں آیا کہ کسی کو نازیبہ الفاظ سے وہی خطاب کر سکتا ہے کہ جو بھوکا ہو، جو بھوکا ہو۔ بھوک بھی کئی قسموں کی ہوتی ہے۔ اب میں نے کہا موضوع طولانی ہو جائے گا، لہٰذا میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ امام حسن نے کہا، اے میرے بھائی تو مجھے بھوکا لگتا ہے، اے میرے بھائی تو مجھے مسافر لگتا ہے، میرے بھائی تو مجھے مقروض لگتا ہے۔ اگر تو مقروض ہے تو تیرا قرض حسن ابن علی ادا کریں گے، اگر تو بھوکا ہے تو تجھے کھانا حسن ابن علی کھلائیں گے، اگر تو مسافر ہے تو تجھے سامان سفر حسن ابن علی دیں گے۔ اس نے کہا، مولا میں نے آپ کے باپ کو نازیبہ الفاظ سے خطاب کیا، آپ کا یہ کردار کہ ہم اہل بیت نبوت ہے، لوگ رسول کو ساحر کہتے رہے، رسول دین کی تبلیغ کرتے رہے، لوگ رسول کے راستوں میں کانٹا بچھاتے رہے، رسول دین کی تبلیغ کرتے رہے، لوگ رسول کے اوپر اودڑیاں پھینکتے رہے، رسول دین کی تبلیغ کرتے رہے، لوگ رسول کے اوپر کچڑا پھینکتے رہے، کچرا پھینکتے رہے، رسول دین کی تبلیغ کرتے رہے، البتہ جب کچرا نہ آیا تو رسول عیادت کے لیے چلے گئے۔ ہم اہل بیت النبوت ہے، ہم رسول کے جانشین ہیں۔ یہ ہمارا کردار ہے کہ جب جب ہمارے سامنے ایک ایسا شخص پیش کیا جائے گا کہ جس کی ہدایت ہو سکتی ہو، ہم اپنے پورے وجود سے، ہم پورے سراپا وجود سے یہ کوشش کریں گے کہ وہ پروردگار عالم کی راہ میں ہدایت پا جائے۔ اور یہی امام حسن کا وہ کردار تھا کہ جس نے اس شامی کو ہدایت یافتہ بنا دیا۔ آیا تھا تو مولا متقیان کا سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن جب لوٹ کے گیا تو علی کا سب سے بڑا دوست تھا۔ آیا تھا تو علی سے نفرت کرنے والا تھا، جب لوٹ کے گیا تو علی سے محبت کرنے والا تھا۔ آج بھی ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہمیں اہل بیت کی سیرت کو نشر و نما کرنا ہے، ہمیں اہل بیت کی سیرت کی تشریح کرنی ہے، ہمیں اہل بیت کی سیرت کو بیان کرنا ہے۔ اگر اہل بیت کی سیرت دنیا والوں تک پہنچانی ہے تو ہمیں راستہ امام حسن کا اختیار کرنا ہے۔ اسی راستے سے ہم اپنی بھی اور تمام اہل معاشرہ کی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں، آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔